السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام کلاس ممبرس کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اچھا جی، کیونکہ ہم لوگ سورہ قریش کے اوپر ہماری بات چیت چل رہی تھی۔ قریش، جو سورہ قریش کا ترجمہ تھا وہ تھا لإیلاف قریش، اللہ نے مانوس کر دیا اہل قریش کو۔ جو قریش ایلافی مانوس کر دیا، ان کو آپس میں ان کی محبت ان میں پیدا کر دی۔ یہ دراصل جو بنو ہاشم کا ایک قبیلہ تھا جو کہ اہل قریش کہلاتا تھا، یہ 4 بھائیوں سے تھا اور 4 بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے آپس میں اتنی محبت دے دی تھی کہ ارد گرد کے جتنے بھی قبائل تھے نا، وہاں پہ ان کی تجارت کا معاملہ بڑا اچھا طریقے سے چلتا تھا۔ مطلب سردیوں اور گرمیوں کے موسموں کی پرواہ کیے بغیر ہی سردیوں کا مال لاتے، گرمیوں کا مال لاتے، موسموں کی پرواہ نہ کرتے اور کمانے کے لیے جاتے اور تجارت کرتے، اور بڑے اچھے انہوں نے معاہدے کیے اپنے ارد گرد کے تمام قبائل کے ساتھ۔ تو یہ 4 بھائیوں میں بڑا ہی اتفاق تھا، بڑی ہی مانوسیت تھی، بڑی ہی انسیت تھی ان کے اندر۔ تو لإیلاف قریش، اللہ نے اہل قریش کو مانوس کر دیا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مطلب سردی، جاڑے اور گرمی سے ان کو اور مانوس کر دیا، ان کو محبت ان میں ڈال دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیزیں فرما دی کہ ان کو مانوس کر دیا، ان کے ارد گرد مال و برکت میں، مال میں اتنا برکت کر دی کہ ارد گرد سے ان کے معاہدے بھی ہونا شروع ہو گئے، لوگ اپنا مال لے کر بھی آتے۔ اس زمانے میں بدو ہوتے تھے جو راستے میں جتنے بھی لوگ تجارت کے لیے آتے تھے نا، ان کو لوٹ لیتے تھے، ان کا مال و تجارت لوٹ لیتے تھے۔ تو اکثر لوگوں کے لیے تجارتی معاملات کے ساتھ دوسرے قبائل میں جانا، دوسرے علاقے میں جانا بڑی پریشانی بنتی تھی۔ لیکن چونکہ جب قریش نے ذمہ داری سنبھالی، معاہدے کیے، تو قریش جو تھے وہ مکہ کے مقیمی تھے اور مکہ کے متولی بھی تھے۔ تو خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے ناطے لوگ کیا ڈرتے تھے کہ اہل قریش کا مال اگر لوٹا، بدو ڈرنا شروع ہو گئے کہ اہل قریش کا مال اگر لوٹا تو خانہ کعبہ میں چونکہ ہمارے بھی بت پڑے ہوئے ہیں، تو یہ کہیں یہ نہ ہمارے بتوں کو اٹھا کے تو باہر پھینک دیں، یا ہمارے ساتھ مالی تجارتی معاملات میں کوئی معاملات درپیش ہو، پریشانیاں آئیں۔ تو جو بدو تھے وہ قریش کا مال لوٹنے سے مطلب پرہیز کرتے تھے، دور رہتے تھے، ڈرتے تھے کہ ان کا مال نہ لوٹا جائے۔ بقایا قبائل کے ساتھ بھی جب ان کے معاہدے ہوئے تو یہ معاملہ بڑا ہی آگے چلا گیا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا امان دیا، اتنی ان کے کاروبار میں برکت عطا کر دی، معاہدے بھی ہونا شروع ہو گئے، لوٹ مار بھی ان کے لیے ختم کر دی گئی، تو سوال یہ کیا گیا فَلْيَعْبُدُوا، پس یعبدو، اب عبادت کرو، فقط رب، ھذا البیت، اس رب کی جو اس گھر کا رب ہے۔ اچھا، جب ہم قابل غور بات کریں تو جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تو اللہ نے کہا رب العالمین۔ اگر اللہ کی تعریف، حمد و ثنا کی حقیقت جاننا چاہتے ہو تو اللہ کو، اللہ جو رب ہے اس کو عالمین کے نظریے سے دیکھو، کتنے زیادہ عالمین ہیں، کروڑوں دنیایں ہیں، اور ان دنیاؤں کو کون چلا رہا ہے، تو اللہ کی حمد کا حق ادا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں سردی اور گرمی کی شدت سے تمہارے دلوں کو مانوس کر دیا، کمائی میں برکت عطا کر دیں، ارد گرد کے قبائل سے تمہارے اچھے معاہدے ہو گئے۔ اب لوگوں بدو نے بھی تمہیں اس خوف سے لوٹنا چھوڑ دیا کہ یہ اہل اللہ کے گھر کے متولی ہیں، اور قریش کے آپس میں بھائیوں میں کوئی دراڑ بھی نہیں ڈالی، ان میں مانوسیت پیدا کر دی۔ اب کم سے کم اس رب کے گھر کی عبادت کا حق ادا کرو جس کا یہ گھر ہے، کیونکہ عبادت کے لائق فقط اور فقط خدا، کیونکہ اس گھر میں بتایا جاتا ہے کہ بتوں کو بھی رکھا گیا ہوا تھا، دوسرے جو پوجنے والے تھے۔ تو اللہ نے سوال کیا کہ فَلْيَعْبُدُوا، اب یہاں پہ جو اللہ کی صفت رب استعمال ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے عبدیت کی، بندگی کی، کہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرو، کہ جس گھر کے برکتوں کے سبب تمہارے تمام تجارتی معاملات اچھے ہوئے ہیں، لوٹ مار ختم ہوئی ہے، لوگ عزت سے دیکھنا شروع ہو گئے، معاہدے ہو گئے ہیں کہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، اہل قریش مکہ کے مکی ہیں، قریش کے 4 بھائیوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس گھر کے سبب رب ھذا البیت، یہ جو جس رب کا یہ گھر ہے، جس گھر کے سبب تمہیں اتنی فضیلتیں، اتنے معاملات ہوئے، تو اس گھر کے فلیعبدوا، اس گھر کے رب کی اب بندگی کا حق بھی تو ادا کرو، کہ یہ سب کچھ وہی تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی، وہی تو ہے، اطعمہم، جس نے کھلایا، ہم، ان کو، من جوع، بھوک سے، بھوک میں جب یہ تھے، بھوک کی شدت سے تھے تو اللہ نے ان کے لیے وسائل عطا کیے، وہ لوٹ مار ہو جاتی تھی، کھانے ملتے نہیں تھے، پریشانیاں تھیں، معاہدے ہوتے نہیں تھے، سردی اور گرمی کی سبب بہت دور دراز ان کو تجارت کے لیے جانا پڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دے دی کہ 4 بھائیوں میں انسیت ہو گئی، معاہدے ہو گئے، اتنی ترقی ان کو ملی، اتنی ترقی ملی کہ انہوں نے اتنی دور تک معاہدے کر لیے، دور دور سے لوگ تجارت کے لیے آتے، اور ان کے تجارتی معاملات کافی دور تک مشہور ہو گئے، ان 4 بھائیوں کا نام بہت مشہور ہو گیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت فرمایا کہ وہی تو تھا جس نے تمہارے طعام کا بندوبست کر دیا جب کہ تم بھوک و افلاس کی قلت میں تھے، وآمنہم، اور تمہیں امن دیا، من خوف، اس خوف سے کہ لوٹ جاتے تھے، مال پہنچتا ہی نہیں تھا، اس خوف سے تھے کہ تم لوگوں کے اہل قبائل کا کیا ہوگا، اس خوف سے تھے کہ عزتیں نہیں تھیں، اس خوف سے تھے کہ رزق یہاں تک کیسے پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو امن عطا کرتا ہے خوف کے اندر، جب اللہ عطا کرنا چاہے تو کیسے کیسے وسائل بنا دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو قابل غور دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو یہاں پہ رب کی جو بات آ رہی ہے، یہاں پہ صفت رب استعمال ہو رہی ہے عبدیت کے لیے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ عبد مطلب عبادت کا حق فقط اور فقط خدا کا، اور وہ اس گھر کی تمام برکات کے سبب، جس گھر کی برکتوں کے سبب اللہ نے اتنے ان کو نوازشیں کرم ان پر نازل فرمائے، ان کو مانوس کیا، ان کی محبتوں کو مانوس کیا، ان کو دور دور تک ان کو پھیلا دیا، دور دور تک ان کے معاہدے کروا دیے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی بڑا خوبصورت قابل فہم یہاں پہ بات ہے کہ جو لوگ تجارتی معاملات میں کمانے جاتے ہیں، گھر کے ہمارے مرد بھی جو ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ سردی، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا شدید گرمی میں بھی جو لوگ کمانے گئے ہوتے ہیں تو کتنی گرمی میں بھی وہ بیچارے گلی گلی گھوم رہے ہوتے ہیں صرف رزق کی تلاش میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے دل جو تجارت کرنے جاتے ہیں کمائی کے لیے، جو لوگ جاتے ہیں ان کے دل سردی گرمی سے مانوس کر دے کہ وہ بیچارے سردی اور گرمی کا سوال نہیں کرتے، اور اللہ کی قربت پہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین رکھتے ہوئے کمانے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں۔ اب اللہ ان تمام باتوں میں اپنے گھر کی ایک عبادت کا ذکر کر رہا ہے، اپنے گھر کی اہمیت کا بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب بھوک اور افلاس کا معاملہ ہوتا ہے تو کون ہے جو رزق کے تمام وسائل بناتا ہے۔ اب دیکھیں بارش نہ برسے تو کیا رزق پیدا ہو سکتا ہے؟ پانی نہ آئے، زمین بنجر ہو جائے، یا یہاں پر ایسے معاملات ہوں، اچھی کھاد نہ ملے، یا دھوپ نہ اناج کو پکنے کے لیے مدد کرے، اللہ کا نظام ایک سیکنڈ کے لیے رک جائے، اگر ہم غور کریں ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کا نظام رک جائے، اناج پکے گا نہیں، پانی کو ملے گا نہیں، وٹامنز آئیں گے نہیں، پوری دنیا کا سسٹم درہم برہم ہو جائے گا۔ تو کون ہے جو تم کو کھلاتا ہے بھوک اور افلاس کے اندر، تیری بھوک کے اندر کون ہے؟ اور اللہ کھلاتا بھی خالی یہ نہیں یہ لے کھا لے، وہ کھلانے کے لیے بھی پورا ایک سسٹم اس نے بنایا ہوا ہے، رزق کے لیے بھی، کھانے کے لیے بھی پورا ایک اس کا سسٹم کام کر رہا ہے۔ اگر ہم تفکر کریں تو انسان کی بھوک، انسان کے وجود کی توانائی کو پورا کرنے کے لیے، انسان کی بھوک کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو بھی یہ بھیڑ بکری تمہیں ملتا ہے کھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا گوشت بھی تھے اور بھی کئی اناج کے سسٹم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو واضح کرنے کے لیے طعام کا ایک سسٹم رکھا، طرح طرح کی سبزیاں، ایک سبزی بھی نہیں کہ کھاتے رہو، ایک پھل بھی نہیں، طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کے پھل، الگ الگ ذائقے، الگ الگ خوشبوئیں، الگ الگ رنگ، الگ الگ وٹامن۔ تو نظام الہی کتنا خوبصورت ہے، وہ اپنی کسی صفت کا ذکر کر رہا ہے کہ میں رب ہوں، اور کس گھر کا رب ہوں جس کی برکتوں کے سبب تمہارے لیے تمام سسٹم بن گیا، تو میری بندگی کا حق تو ادا کرو۔ وہ کہہ رہا ہے کھانا کھلاتا ہوں، اس کی صفت ایک اور صفت آ گئی کہ اللہ کھلانے والا ہے بھوکوں کو۔ تو اب صفت اللہ کا تما، رزق اطعمہ، اللہ کی صفت کھلانے والا، تو کھلانے کے پیچھے پورا ایک سسٹم کام کر رہا ہے بھائی، اللہ ایک سسٹم پورا چلا کر اپنے بندوں کو کی خدمت، اپنی مخلوق کی خدمت میں ہر وقت اللہ مصروف ہے۔ اتنی شدت سے وہ اپنی مخلوق کو چاہتا ہے کہ وہ بتوں کو بھی پوجتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی پوجتے ہیں، رزق بھی اسی کا کھاتے ہیں، اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے ہیں، اور کھاتے وقت یہ بھی نہیں سوچتے کہ کتنی طاقت، کتنی مٹھاس اور کتنی رنگ والی چیز اللہ نے میرے لیے پیدا کی، کتنے وٹامنز اس میں ڈالے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انوار و تجلیات اس میں ڈالے ہوں گے، کتنی مقدار میں ڈالے ہوں گے کہ میرے بندے کو انرجی فیڈ ہو۔ اب آگے وہ کیا کہہ رہا ہے، وَآمَنَهُمْ، اور
امن دیا، ہم ان کو امان عطا کیا ان کو من خوف کے اندر، بدو ان کو لوٹنے سے باز آ گئے۔ کون ہے جو خوفوں میں ان کو امن عطا کرتا ہے؟ جب دل بہت زیادہ کسی بھی خوف میں مبتلا ہوں تو دلوں کے اندر سے وہ خوف کون دور کرتا ہے؟ کبھی بھی اپنے دل کو کسی خوف کے اندر مسلسل پریشان حال نہ کریں، وسوسوں میں، خوف میں مت رہیں، اللہ کے آگے بیٹھ جائیں اور کہیں یا اللہ پاک مجھے اس خوف سے نجات عطا فرما۔ فقط خدا ہی ہے جو خوف میں ہمیں امن عطا کرتا ہے، اپنے امان میں لے لیتا ہے اور ہمارے دلوں سے اس خوف کو دور فرما دیتا ہے۔ اب خوف اللہ کی ذات ایسے دور فرماتی ہے کہ لازمی وہ کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ بنا دیتی ہے جس سے وہ بات ختم ہو جائے، لازمی وہ ہمارے دل میں ایسی کوئی بات ڈال دیتی ہے کہ سکون عطا ہو جائے، لازمی وہ ایسے آنسو عطا کر دیتی ہے کہ رو رو کے دل سے وہ شدت ختم ہو جائے۔ فقط اللہ کے کوئی بھی ہمیں خوف و غم سے جو ہے نجات عطا نہیں کر سکتا، فقط اللہ کے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کہ اللہ کا نظام ہے جو بڑے خوبصورت انداز میں جاری اور ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں مزید تفکر کی، تدبر کی توفیق عطا کرے، اس کو اپنی ذات کے لیے بھی اصلاح کے طور پر ہمیں زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ میں نے آپ سب لوگوں سے پھر سے ہی گزارش ہے کہ جب آپ لوگ قرآن فہمی کی کلاس کا وقت ہوا کرے، گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر قرآن پاک لے کر بیٹھ جایا کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ جو چل رہا ہوتا ہے ترجمہ پہلے پڑھتے ہوئے اس کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا غور کریں کہ کیا لکھا گیا ہوا ہے۔ قرآن پاک اگر آپ کے پاس ہوگا، دیکھیں موبائلوں کے اندر وہ ایک فیڈنگ نہیں ہوتی جو سامنے قرآن ہونے سے ہوتی ہے، جو انوار و تجلیات قرآن ہمارے اندر، دیکھیں نا بڑے ادب قرآن۔ اب ہم ایک بات ہے، قرآن کی کلاس لے رہے ہیں، قرآن کی کلاس کے لیے اب ہم باوضو بھی نہیں ہوتے، دیکھیں نا کیسی عجیب سی بات ہے، باوضو بھی نہیں ہوتے اور ہم لوگ دوپٹہ بھی نہیں بعض کا توڑتے، اگر اوڑھتے ہیں تو ہلکا پھلکا اوڑھتے ہوں گے، اور باقاعدہ صاف لباس جگہ پہ بھی نہیں بیٹھتے، قرآن بھی نہیں کھولتے اور کہنے کو ہم قرآن کلاس لے رہے ہیں۔ تو پھر اس میں جب تھوڑی سی وہ رہے گی نا، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے خلوص نیت سے ایک چیز بھیجی اور آگے سے قبول نہ ہوئی تو پھر مقبولیت کا درجہ نہیں مل سکتا۔ ہم وقت بھی نکال رہے ہیں، ہم رپلائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم سوچ بھی رہے ہوتے ہیں باتوں کو، ہم ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہی بات ہے کہ اس عبادت کو جو ہم کر تو رہے ہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا کرنے کے لیے اس کو پورا ایک ماحول عطا کر دیا جائے۔ یہ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ باوضو ہو جایا کریں، قرآن پاک چھوٹا سا کوئی آگے رکھ لیا کریں، اس پہ ساتھ ساتھ اس کی آیتوں کو دیکھتے ہوئے جو اس آیت پہ بات ہو رہی ہوتی ہے قرآن کے اندر دیکھتے ہوئے اس کا جواب دیا کریں، اور جو وقت مقرر کر دیا ہے اللہ کے علم کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، اس وقت کے بعد آپ جو مرضی کر لیں۔ اس لیے میں نے آپ لوگوں کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے کہا چلے ایک دن چھوڑ کے ایک دن کر لیا کریں۔ پھر میں نے یہ بھی کہا اب لوڈیڈ کلاس روز ہوتی تھی تو سننے کا ٹائم نہیں مل رہا، لوڈ نہیں ہو رہی، وائی فائی کا پرابلم ہوتا ہے، کچھ